فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامی العربی القرشی المکی المدنی الہاشمی سیدنا و نبینا و شفیعنا طبیب قلوبنا و مولانا مقتدانا بالقاسم آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة صلوات قابل صد احترام عزاداران سرکار سید الشہداء، ماتمداران حضرت ابو الفضل اور سوگواران حضرات فقیران کربلا، بطفیل چہارہ معصومین علیہ السلام، اور خصوصاً بتائید شہزادی اولیاء معصوم عالم حضرت بطول بنت رسول جناب فاطمہ الزہرا حسینی اکیڈمی کی جانب سے منعقدہ اس خمسہ مجالس میں آج یہ مقصد علم کے عنوان سے گفتگو کرتے ہوئے دوسری شب ہے۔ آپ حضرات کل ہی سے موضوع سے وابستہ ہو چکے ہیں کہ اللہ نے جو علم کی اہمیت بیان فرمائی ہے اور احادیث معصومین میں جو علم کو حاصل کرنے کی ترغیب و تاکید دی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس عنوان کے تحت کل پہلی تقریر تھی، اور میں نے سورہ بقرہ کی ایک آیہ کریمہ کے ایک جز کو آپ کے سامنے تلاوت کیا کہ جس میں اللہ حضرت آدم کا ذکر کر رہا ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، کہ جب ہم نے آدم کو تمام ناموں کا علم دے دیا، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، اور پھر ان ناموں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، یعنی جناب آدم جو اللہ کے سب سے پہلے نبی ہیں، جو رشتے کے اعتبار سے تمام انسانوں کے باپ ہیں، ابو البشر ہیں، انہیں اللہ نے سب سے بڑی اور سب سے پہلی جو نعمت عطا فرمائی ہے وہ علم کی نعمت ہے۔ اس آیت کے ذریعے علم کی اہمیت اور علم کی افادیت اور علم کی امپارٹنس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ سب سے بڑی نعمت جو اللہ کی نظر میں ہے، اس نعمت کا نام ہے نعمت علم۔ اسی لیے اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم کو نعمت علم عطا فرمائی، اور یہ علم ایک ایسی نعمت ہے کہ حضرت آدم جو مسجود ملائکہ بنے، جو قبلہ ملائکہ بنے، جو منصب خلافت کے حقدار بنے، وہ بھی اسی علم کی بنیاد پر بنے۔ حالانکہ آپ حضرت آدم کا اور فرشتوں کا موازنہ کیجئے تو حضرت آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا تھا۔ متوجہ رہیں آپ تو میں گفتگو کا آغاز کروں، ایک صلوات مل کے باوجود
جناب آدم کو اللہ نے مٹی سے خلق کیا تھا اور ملائکہ کو اللہ نے نور سے خلق کیا تھا. وہ مٹی کی مخلوق ہیں اور فرشتے نورانی مخلوق ہیں. جناب آدم کو اللہ نے فرشتوں کو خلق کرنے کے بعد میں خلق کیا اور فرشتوں کو حضرت آدم سے بہت پہلے خلق کر دیا. پھر آپ عبادتوں کا موازنہ کیجئے تو ملائکہ خلقت کے اعتبار سے بھی حضرت آدم سے زیادہ ہیں, سن کے اعتبار سے بھی جناب آدم سے زیادہ ہیں, تسبیح کے معاملے میں بھی حضرت آدم سے زیادہ ہیں, عبادت کے معاملے میں بھی حضرت آدم سے زیادہ ہیں, تکبیر کے معاملے میں بھی حضرت آدم سے زیادہ ہیں, قربت خدا کے معاملے میں بھی حضرت آدم سے زیادہ ہیں. لیکن اللہ نے منصب خلافت دینے کے لیے تسبیح کو معیار نہیں بنایا. منصب خلافت کے لیے عبادت کو معیار نہیں بنایا, بلکہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر آپ سن دیکھیں, عمر دیکھیں, تو فرشتے جناب آدم سے بہت پہلے خلق ہو چکے تھے اور جناب آدم فرشتوں کے بعد میں خلق ہوئے. تو اگر آپ عمر دیکھیں, اگر آپ سن دیکھیں, اگر آپ ایج دیکھیں, تو سن کے معاملے میں فرشتے آدم کے سامنے بزرگ نظر آئیں گے اور آدم فرشتوں کے سامنے بچے نظر آئیں گے. لیکن اللہ نے خلافت کے لیے بڑھاپے کو معیار نہیں بنایا, علم کو معیار بنایا. کیا بنایا؟ اور ایک پیغام پہنچایا کہ جب ملک کا بڑھاپا معیار خلافت نہیں ہوتا تو مسلمان کا بڑھاپا معیار خلافت نہیں ہوتا. اللہ نے نہ سن کو معیار بنایا, نہ تسبیح کو معیار بنایا, نہ تکبیر کو معیار بنایا. اللہ نے معیار بنایا ہے علم کو, اور بر بنیاد علم جناب آدم مسجود ملائکہ بنے. بر بنیاد علم جناب آدم انی جاعل فی الارض خلیفہ, زمین پر اللہ کے خلیفہ بنے. کاہے کی بنیاد کے اوپر؟ علم کی بنیاد پر. یعنی جو پہلا نبی تھا وہ نبی بنا ہے بر بنیاد علم. میرے ساتھ رہیے گا. جس قرآن میں حضرت آدم کے علم کا ذکر ہے اسی قرآن میں قانون الہی کا اعلان ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا, کہ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا. قانون یہ بنا کہ جو پہلا نبی ہوگا وہ ان پڑھ نہیں ہوگا, عالم ہوگا. میرے ساتھ رہیے گا. جو پہلا نبی ہوگا وہ ان پڑھ نہیں ہوگا, عالم ہوگا. اب تو یہ قانون الہی ہے. تو جب پہلا نبی ان پڑھ نہیں ہوتا, عالم ہوتا ہے, تو آخری نبی بھی ان پڑھ نہیں ہوگا, صاحب علم ہوگا. صلوات بھیجے محمد علیہ. کہ میں بڑے آرام سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ہمارے نوجوان یہاں سے کچھ مولا معصومین علیہ السلام کی بارگاہ سے کچھ خیرات علم لے کے جائیں, کچھ تبرک علم لے کے جائیں. تو قانون یہ بنا کہ جو پہلا نبی ہے وہ بغیر علم کے نبی نہیں بنا, تو آخری نبی بھی بغیر علم کے نبی نہیں بنے گا. سورہ بقرہ میں حضرت آدم کے علم کا ذکر ہے. سورہ زاریات جناب ابراہیم کو حضرت اسحاق کی بشارت دی جا رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم ہم تمہیں ایک بیٹا دیں گے. اب یہ قرآن ہے اور سورہ زاریات ہے اور اعلان الہی ہے کہ ابراہیم ہم تمہیں بیٹا دیں گے. خالی بیٹا نہیں کہا گیا, کہا گیا ایک علیم بیٹا دیں گے. عالم بھی نہیں کہا گیا, علیم کہا گیا. کیا سنایا آپ؟ ہم تمہیں ایک علیم بیٹا دیں گے. سورہ زاریات میں بیٹے کے آنے سے پہلے, بیٹے کی ولادت سے پہلے اس کے علم کا ذکر ہوا کہ ہم تمہیں ایک علیم بیٹا دیں گے, صاحب علم بیٹا دیں گے. جناب یوسف تخت حکومت پاتے ہیں, اپنا تعارف فرماتے ہیں انی حفیظ علیم, کہ اللہ نے مجھے صاحب علم بنایا ہے. نبیوں کا تذکرہ علم کے ساتھ ہو رہا ہے. حالانکہ جن نبیوں کا ذکر علم کے ساتھ ہوا اس میں کوئی نبی صرف اپنے قبیلے کے لیے نبی تھا, کوئی نبی اپنی قوم کے لیے نبی تھا, کوئی نبی اپنے شہر کے لیے نبی تھا, کوئی نبی اپنے دور کے لیے نبی تھا, کوئی نبی اپنے ملک کے لیے نبی تھا. دنیا فیصلہ کرے کہ جو صرف ایک ملک کے لیے نبی ہو, جب وہ بغیر علم کے نہیں ہوتا تو جو رحمت للعالمین بنا کے. صلوات پڑھے محمد علیہ.
عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جو ایک محلے کے لیے کچھ ایسے نبی بھی تھے جو صرف اپنے گھر کے لیے نبی تھے، کچھ ایسے بھی نبی تھے جو صرف اپنے نفس کے لیے نبی تھے، صرف اپنے لیے نبی تھے، اپنے نفس کے لیے نبی تھے. ان کو اللہ نے بغیر علم کے نہیں رکھا، ان کو اللہ نے بغیر علم کے نبی نہیں بنایا. تو جسے رحمت للعالمین بنایا ہو وہ بغیر علم کے کیسے بنے گا؟ تو بہرحال علم کا ذکر ہوا کہ ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا. اب جو لوگ کل نہیں تھے ان کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، جن ناموں کا علم دیا وہ وہی ہیں جنہیں آیہ تطہیر میں اہل بیت کہا، جنہیں آیہ مودت فی القربا کہا. اللہ نے حضرت آدم کو سب سے پہلا علم یہ دیا، میتھ کا علم نہیں دیا، فزکس کا علم نہیں دیا، ہسٹری کا علم نہیں دیا، جاگرفی کا علم نہیں دیا. سب سے پہلا علم یہ دیا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہے، میں فاطر ہوں، یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں، یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہے. اور ان کے ناموں کی وجہ سے، ان کے ناموں کے علم کی وجہ سے آدم قابل سجدہ بنے ہیں. آدم قابل سجدہ مٹی کے پیکر کی وجہ سے نہیں بنے، پنجتن کے ناموں کے علم کی وجہ سے بنے. اسلام پاگلوں کے لیے نہیں آیا، ضبط الحواسوں کے لیے نہیں آیا، منہ کا لقمہ کان میں رکھنے والوں کے لیے نہیں آیا، جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھانے والوں کے لیے نہیں آیا. اسلام آیا ہے صاحبان عقل کے لیے. ارے جن کے ناموں کا علم آدم کو قابل سجدہ بنا سکتا ہے، اگر ان کے روضے پر سجدہ کر لیا جائے، صلوات بھیجے محمد والے، اگر ان کے روضے پر ہم نے سر رکھ دیا، ان کی ڈیوری پر ہم نے زمین ٹکا دی، تو یہ کون سا ہے؟ ان کے ناموں کا علم مسجود بنا دیتا ہے، ان کے ناموں کا علم قابل سجدہ بنا دیتا ہے، اور فرشتوں کے لیے مرکز سجدہ بن جاتا ہے آدمی. ناموں کا علم دیا. اب دیکھیں یہ قصہ کیا تھا، یہ واقعہ کیا تھا؟ قصہ یہ تھا کہ اللہ نے آدم کا اعلان کیا، انی جاعلٌ، توجہ رکھیے گا، فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا پالنے والے اسے بنا رہا ہے جس کی نسلیں خوریزی کریں گی. آواز بھی انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو ہمیں علم ہے تمہیں علم نہیں ہے. فرشتوں کی اس آواز میں خواہش منصب خلافت تھی. انہوں نے کہا ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں. مطلب یہ تھا کہ اگر بنانا تھا تو ہم کو بنا دیتا. تو جب فرشتوں نے اپنی کوالیفیکیشن پیش کی کہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تو آسمان پر ایک امتحان ہوا. امتحان لینے والا تھا اللہ. امتحان دینے والوں میں ایک طرف تھے آدم، ایک طرف تھے فرشتے. کمرہ آسمان کا تھا، امتحان خلافت کا تھا، اور پرچہ پنجتن کے ناموں کا تھا. ایگزامینیشن روم ہے آسمان میں، اور پوسٹ ہے خلافت کی، اور کوشچن پیپر میں ہے پنجتن کے ناموں کا علم. وہ علامہ آدم الاسماء، ہم نے آدم کو ناموں کا علم دیا. ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ملائکہ کے سامنے پیش کیا کہ اگر تمہیں منصب خلافت کی خواہش ہے تو تم بھی ان کے نام بتا دو. منصب ہے خلافت کا، آخری آدمی تک توجہ. اس سوال ہے پنجتن کے ناموں کا. یہ کیا قصہ ہوا؟ کسی کالج میں پوسٹ نکلی ایک ہسٹری کے ٹیچر کی، پوسٹ نکلی ایک میتھ کے ٹیچر کی. تو اگر ہسٹری کے ٹیچر کی پوسٹ ہوتی ہے تو انٹرویو میں ہسٹری کے سوال ہوتے ہیں، میتھ کے نہیں ہوتے. نیا اگر میتھ کی پوسٹ نکلی تو سوال میتھ کے ہوتے ہیں، ہسٹری کے نہیں ہوتے. معلومات جیسی پوسٹ ہوتی ہے ویسے سوال ہوتے ہیں. منصب خلافت کے لیے پنجتن کے ناموں کا پوچھا جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ جو رشتہ آدم کا آدمیت سے ہے وہی خلافت کا پنجتن سے ہے. صلوات آواز بلند دے دے محمد.
سے الگ ہو جائے تو آدمیت نہیں، خلافت پنجتن کے دامن سے ہٹ جائے تو خلافت نہیں، اگر خلافت پنجتن کے ہاتھ سے ہٹ جائے تو پھر خلافت کے ہاتھوں میں شریعت نہیں رہتی ہے، ہمیشہ اسطورہ نظر آتا ہے۔ خلافت کا آدمیت کی طرح آدم سے تعلق، عزیزوں نام پوچھے گئے، نام توجہ رکھیے گا، اور فرشتوں کا مجمع تھا، اللہ نے نہ خود چنا نہ فرشتوں سے چنوایا، سمجھایا منصب خلافت یہ چننے کی چیز نہیں ہوتی، اور پھر یہی سمجھانے کے لیے قرآن میں موسیٰ کا قصہ سنایا کہ جب موسیٰ کی قوم نے کہا کہ ہم یوں نہ مانیں گے آپ کو کلیم، ہم یوں نہ مانیں گے کہ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ کی آواز سنتے ہیں، آپ ہمیں بھی کوہ طور پر لے جائیں اور ہمیں بھی اللہ کی آواز سنوائیں، تب ہم مانیں گے کہ آپ کلیم ہیں۔ موسیٰ نے کہا پالنے والے یہ سننے کی ضد کر رہے ہیں، کیا کیا جائے؟ آواز آئی موسیٰ ان سننے والوں میں سے چنو اور چن کے لاؤ اور ہماری آواز سنواؤ۔ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، جناب موسیٰ کی قوم تھی 7 لاکھ، مگر سارے مجمع کو لے کے نہیں گئے، موسیٰ نے 7 لاکھ میں 7,000 چنے، ان 7,000 میں 700 چنے، ان 700 میں 70 چنے، یہ موسیٰ نے چنے ہیں۔ جس کے ہاتھ کا اساس دہا بنا اس نے چنا، جو کلیم اللہ بنا اس نے چنا، جس کا ہاتھ ید بیضا بنا اس نے چنا، 70 چنے 70 اور لے کے آئے کوہ طور پر۔ کب پالنے والے لے آیا میں انہیں، آواز قدرت آئی، اب سننے والے پھر رک گئے، کیا پتا کون بول رہا تھا؟ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم مانیں گے نہیں۔ اس کا مطلب پرانے کافروں کی 2 عادتیں ہیں، یہ سننا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں، کیا سننا بھی چاہتے ہیں دیکھنا بھی چاہتے ہیں، یہ 2 دلیلیں مانتے ہیں کہ سنے تو مانے دیکھیں تو مانے۔ آپ سمجھے غدیر میں نبی نے دونوں سنے تو اور دیکھیں۔ موسیٰ سے جب انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کس کی آواز ہے، جب تک ہم دیکھیں گے نہیں ہم نہیں مانیں گے، تو انہیں کوہ طور پر جلوہ نہیں دکھایا گیا، آگ بھیج کے ہلاک کر دیا گیا۔ جو کوہ طور پر نہ ہو پایا غدیر میں وہ بھی ہو گیا۔ کوہ طور پر صرف ایک دلیل تھی سننے کی، یہاں دکھا بھی دیا۔ اللہ نے عذاب نازل کیا کن پر؟ جن کو موسیٰ نے چنا تھا، اللہ کا نبی موسیٰ، صاحب شریعت موسیٰ، صاحب تورات موسیٰ، کلیم اللہ موسیٰ، دریا پر راستہ بنانے والا موسیٰ، معصوم موسیٰ۔ ہم وہی سے سمجھ گئے جب موسیٰ کے چنے ہوئے ایسے ہیں تو سقیفہ کے چنے ہوئے اسی لیے اللہ معصوم تک کو چننے کا حق نہیں دیتا۔ وہاں معیار بنا تھا علم، اور وہ بھی ناموں کا علم۔ کل کی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے، ناموں کا علم۔ اسلام میں نے اب کیا نام کا بڑا کام ہے، پنجتن کے نام تو پنجتن کے نام ہیں، پنجتن کے ناموں کا علم دیا، پنجتن کے نام تو پنجتن کے نام ہے۔ اسلام میں نام کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن میں 114 سورے ہیں اور ہر سورے کا نام ہے، مگر سورے 114 ہیں، سوروں کے نام 114 نہیں ہیں۔ اگر مجھ سے جڑ جائیے گا تو میں پیغام پہنچا پاؤں گا۔ سورے قرآن کے 114 ہیں
لیکن نام 114 نہیں ہے. ایک ایک سورے کے کئی نام ہیں. سورہ الحمد کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے, سورہ اساس بھی ہے, سب مثانی بھی ہے. سورہ الحمد کا نام سورہ شفا بھی ہے, سورہ اساس بھی ہے, سب مثانی بھی ہے. ایک ایک سورے کے کئی نام. تو جیسے سورہ 114 نام 114 نہیں, ویسے ہی معصوم 14 نام 14 نہیں. میرے قریب آئیے گا. جیسے ایک ایک سورے کے کئی نام, ویسے ہی ایک ایک معصوم کے کئی نام. معصوم ایک ہے, محمد بھی اس کا نام, احمد بھی اس کا نام, طٰہٰ بھی اس کا نام, یاسین بھی اس کا نام, مزمل بھی اس کا نام, مدثر بھی اس کا نام. معصوم ایک ہے, علی بھی اس کا نام, حیدر بھی اس کا نام, کل ایمان, مرد میدان, رسول, بطول, جناب امیر, مولائے غدیر, عبد العطار, حبیب الاحباب. یہ ہزاروں مرتبہ کا سنا ہے. جیسے قرآن کے 114 سورے, مگر سوروں کے نام 114 نہیں ہے, ایک ایک سورے کے کئی نام ہیں. ویسے ہی معصومین میں 14 معصوم, نام 14 نہیں ہے. جناب سیدہ کے 18 نام ہیں. سنیے گا, مجھے معلوم ہے ماشاءاللہ یہاں نوجوان کچھ لینے کے لیے آتے ہیں. معصوم عالم کے 18 نام ہیں, 10 کنیتیں ہیں, 135 القاب ہیں. اب آج کا یہی تحفہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. معصومہ کے 18 نام, 10 کنیتیں, 135 القاب. ناموں میں فاطمہ بھی نام, زہرا بھی نام, مبارکہ بھی نام, راضیہ بھی نام, مرضیہ بھی نام, طاہرہ بھی نام, صدیقہ کبریٰ بھی نام, مریم کبریٰ بھی نام, بطول بھی نام, نور سماویہ بھی نام, حورہ انسیہ بھی نام. اور پھر ہیں کنیتیں, اور پھر ہیں 135 القاب. شہزادی کے القاب میں ایک لقب ہے لیلۃ القدر. امام نے فرمایا ما لیلۃ القدر. قرآن کہہ رہا ہے تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے, قدر کی رات کیا ہے. کہ حضرت آپ بتائیں قدر کی رات کیا ہے. کہ ہماری جدہ فاطمہ ہے. نہیں ابھی بات نہیں پہنچی میری. دیکھیں پیچھے والے سلوات کے حساب سے آگے آ گئے, آگے والے پیچھے کیوں رہے. اب سنیے گا جو آپ کرنا یہ دیکھیں عرفانی باتیں ہیں اور بڑی محنت سے ڈھونڈ کے اپنے نوجوانوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں. فرمایا یہ کیا ہے لیلۃ القدر. اب کل کی مجلس یاد ہے آپ کو, ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں, ہر دن کا نام ہے اور ہر دن معصوم سے منسوب ہے. جو کل نہیں آئے تھے وہ سی ڈی سن لیں. اشارتاً میں کہوں, پیر کو اسنین کہا, یوم الاسنین 2 اماموں سے منسوب. منگل یوم الثلاثہ 3 اماموں سے منسوب. بدھ 4 اماموں سے منسوب, یوم الاربعاء. آج جمعرات یوم الخمیس 11ویں سے منسوب. جمعہ 12ویں سے منسوب. سبت ہفتہ رسول سے منسوب. اتوار کا روز احد مولا علی سے منسوب. ہفتے میں 7 دن ہیں اور یہ 13 معصوموں سے منسوب, مگر معصوم تو 14 ہیں. ارے اگر یہ بات میری نہ پہنچی میری محنت بیکار. بھائی دن 13 معصوموں سے منسوب کیے, جبکہ مرکز اس وقت فاطمہ ہے. آواز بھی احمد تجھے معلوم نہیں, اس کے لیے آیت بھی چادر میں آتی ہے. دن میں اجالا ہوتا ہے, رات میں اندھیرے کی چادر ہوتی ہے. اسے ہم نے دن نہیں بنایا, لیلۃ القدر بنایا.
منزل ہے. فرمایا فاطمہ ہے لیلۃ القدر. یہ قدر کی رات میں دن ظاہر ہوتا ہے. فاطمہ کے قدموں پر بھی علی کے قدموں کا پردہ ہوتا ہے. بھائی مباہلہ گواہ فاطمہ کے قدموں کے کعبے کے اوپر بھی علی کے نالین کا غلاف ہوتا ہے. یہ ہیں لیلۃ القدر. 135 القاب ہیں معصومہ کے. ایک لقب ہے ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں. بی بی کا ایک لقب ہے ام ابیہا. نام کی اہمیت دیکھیے. ام ابیہا اپنے باپ کی ماں، رشتے میں بیٹی، رتبے میں ماں. اب کون احمقوں کو سمجھائے امت کی ماں ہونا اور ہے محمد کی ماں ام ابیہا. جس چیز کے لیے زحمت دی ہے پوری 135 القاب میں ایک لقب ہے ام الفضائل. اب آپ جانیں 7ویں امام و 9ویں امام جانیں کیا لقب ہے ام الفضائل. فضائل کی ماں. مکے کا لقب ہے ام القری، بستیوں کی ماں. سورہ ہم کا لقب ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں. سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں. مکے کا لقب ہے ام القری، بستیوں کی ماں. سورہ ہم کا لقب ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں. سیدہ کا لقب ام الفضائل، فضائل کی ماں. اگر مکہ نہ ہوتا تو دنیا میں کوئی بستی نہ ہوتی، سورہ ہم نہ ہوتا تو قرآن میں کوئی سورہ نہ ہوتا. ارے سیدہ نہ ہوتی تو کسی کے دامن میں فضائل نہ ہوتا. ابھی منزل کہاں آئی ہے ام الفضائل. اتنی موٹی کتاب ہے فضائل الزہرا کے نام سے، آقا تقی مکرم کی. اس کتاب سے میں آپ کو سنا رہا ہوں. 135 القاب، اس میں ایک لقب ہے ام الفضائل، فضائل کی ماں. علی مرکز فضائل، حسن مرکز فضائل، حسین مرکز فضائل، سیدہ ام الفضائل. ارے میرے مولا میری زبان میں تاثیر دیجئے، آپ کے چاہنے والوں تک عرفان کا یہ گوشہ پہنچا سکوں. سیدہ ہے فضائل کی ماں ام الفضائل. ارے میرے نوجوان بیٹھے عرفان رکھنے والے، آپ نہ سمجھیں گے کون سمجھیں گے؟ جو فضائل کو پالے وہ سیدہ، جس کی گود میں آنے والا مرکز فضائل ہو وہ سیدہ. یہ ہے فضائل کی ماں. اب اگر یہ کسی کو بیٹا کہے تو وہ ابو الفضل ہوگا. نوجوان جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، میں اس کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے. جناب عباس کو کہتے ہیں ابو الفضل، فضائل کا باپ. سیدہ ہے فضائل کی ماں. وارے میرے مولا زوجہ فضائل کی ماں ہے، تمنا فضائل کا باپ ہے. سیدہ کا لقب ہے ام الفضائل، عباس کا لقب ہے ابو الفضل. ہم نے ایک گھر بنایا، لکھا ھذا من فضل ربی، یہ ہمارے رب کا فضل ہے. جملہ سنتے جائیے گا. ارے سب کے گھروں پر اللہ کا فضل ہوتا ہے، علی کے گھر میں ابو الفضل پلتا ہے. جناب عباس ہیں ابو الفضل. اپنا بیٹا کہا تھا عباس ابو الفضل کیسے ہیں؟ سیدہ ام الفضائل ہیں ایسے ہیں. شب جمعہ ہے نا. عباس ابو الفضل کیسے ہیں؟ سیدہ ام الفضائل ہیں ایسے ہیں. ام الفضائل ہیں.
کہا تھا میرا بیٹا ہوا یہ تھا کہ ایک دن چادر کے غلاف کے نیچے 5 کعبے جمع ہو گئے. بہت عمدہ ہے. اور آسمان پر ان کا پرانا نوکر کھڑا دیکھ رہا تھا. سیدہ کی چکی چلانے والا، روٹی بسورا لانے والا، انگوٹھی پہ آیت پہنچانے والا، میدانوں میں لا فتح کے نعرے لگانے والا، غدیر میں مسکرا کے دشمن کا کلیجہ جلانے والا. اس نے پوچھا یا رب امن تحتل کسا، آواز آئی ہم اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا. کون ہے چادر کے نیچے؟ اہل بیت نبوت ہیں، مادن رسالت ہیں، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا. کون ہے؟ فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. یہ اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے. کون اہل بیت؟ چادر کے نیچے آنے والا اہل بیت نہیں ہے، ورنہ جبریل بھی اہل بیت ہو جاتا. میرے ساتھ ہیں آپ؟ کون اہل بیت؟ جو فاطمہ کا بابا وہ اہل بیت، جو فاطمہ کا شوہر وہ اہل بیت. لیکن ام الفضائل کا مطلب سمجھیے، جو فاطمہ کا بابا وہ اہل بیت. اہل بیت کا مفہوم سمجھیے، جو فاطمہ کا شوہر وہ اہل بیت. سمجھایا اہل بیت ہونے کے لیے چادر کے نیچے کی شرط نہیں ہے. فاطمہ کا بابا ہو تو اہل بیت، فاطمہ کا شوہر ہو تو اہل بیت، فاطمہ کا بیٹا ہو تو اہل بیت. جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو فاطمہ کا بیٹا ہوگا، جو بھی فاطمہ کا، جسے تاریخ کہے یہ فاطمہ کا بیٹا وہ بھی اہل بیت. تو جسے فاطمہ کہے عباس میرا بیٹا، ابو الفضل، یہ فاطمہ کا بیٹا ہے ابو الفضل. اور فاطمہ ام الفضائل 135 لقب ہیں ہماری شہزادی کے. 18 نام ہیں جو ہمیں پتہ ہیں. اب آدم کو کتنے پتہ ہیں یہ آدم جانے، اس لیے کہ ناموں کا علم تو انہیں دیا گیا، ہمیں تو ان کے ناموں کے صدقے میں کچھ بھیک مل گئی ہے. 135 لقب ہیں، 10 کنیتیں ہیں، 18 نام نامی ہیں. مولائے کائنات کے 1000 نام کتابوں میں لکھے ہیں. ایک سلوات تو پڑھیے. ایک 1000 نام جو کتاب میں نے پڑھی ہے اسماء امیر المومنین. الف سے کتنے نام ہیں، بے سے کتنے نام ہیں، تے سے کتنے نام ہیں، سین سے کتنے نام ہیں، سا سے کتنے نام ہیں. جتنے الفابیٹس ہیں ہر الفابیٹ سے سینکڑوں نام ہیں. 1000 نام مولائے کائنات کے لکھے ہوئے. ایک نام اور ہے قرآن میں مولائے کائنات کا، وہ نام ہے سلطان النصیرہ. کہ نبی نے دعا کی تھی پالنے والے مجھے ایک سلطان نصیر عطا کر. سلطان نصیر کا ترجمہ ایک مددگار دے. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. نبی نے اللہ سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا. اب جو لوگ کہتے ہیں اب اللہ سے مدد مانگیے، نبی نے سیرت بتائیے اللہ مدد کرتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کرتا، مددگار کے ذریعے کرتا ہے. یہ کوئی روایت بھی نہیں ہے جو کوئی اور کوئی حدیث بھی نہیں ہے جو کوئی مجہول کہے. یہ تو قرآن کی آیت ہے. تو پالنے والے ایک سلطان نصیر دے دے مددگار. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مدد مانگو، مددگار کیوں مانگ رہو. نبی نے مددگار مانگا، علی جیسا مددگار ملا. لیجیے آج کی بات کو مکمل کرنا ہے. ایک مددگار نبی نے مانگا. شریعت میں 2 گواہیاں چاہیے ہوتی ہیں نا.
کہ مددگار مانگنا بھی جائز ہے، کہ مدد مانگنا جائز نہیں؟ دو گواہیاں چاہیے نا، تو ایک مددگار نبی نے مانگا، ایک مددگار علی نے مانگا. کیا سن رہے ہیں؟ ایک مددگار مانگا نبی نے، ایک مددگار مانگا علی نے. نبی نے اپنے لیے مددگار مانگا، علی نے حسین کے لیے مددگار مانگا. نبی نے مددگار مانگا، علی ملے. مولا علی نے مددگار مانگا، عباس ملے. نبی نے مددگار مانگا، مولا علی ملے. مولا علی نے مددگار مانگا، عباس ملے. کوئی فرق نہیں، جی نہیں. ایک فرق رہ گیا، نبی کے مددگار کو علی کہتے ہیں، مددگار کے مددگار کو نبی کا مددگار علی ہے. ماشاء اللہ. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ جن کے لوگ مصائب سنتے ہیں ان کے فضائل سناؤں آپ کو، اس لیے کہ جب تک فضائل نہیں ہوں گے رونے میں عرفان نہیں ہوگا. جن کے مصائب سنتے ہیں آپ، میں ان کے فضائل سنا رہا ہوں آپ کو مولا کے صدقے میں. اور ماشاء اللہ آخری آدمی تک ہاتھ اٹھا رہا ہے، اٹھانا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ روز محشر ہر نعمت کا سوال کرے گا. یہ نعمت جسمانی کا بھی سوال ہوگا کہ تم نے آنکھوں سے کیا کیا، ہاتھوں سے کیا کیا. زبان سے پوچھا جائے گا، تجھے مکان کا مکین بنایا تھا، تو نے کیا کیا؟ یہ زبان دو ہی کاموں کے لیے ملی ہے، یا لسان اللہ کے حق میں چلانے کے لیے ملی ہے، یا دار پر جا کے کٹانے کے لیے ملی ہے. وہ لعنت نہیں ہے، ایک عذاب ہے کہ جو گلی میں بولے، گھر میں بولے، چوراہے پر بولے، ہوٹلوں میں بولے، بازاروں میں بولے، علی کے فضائل میں نہ بولے. یہ تو کوئی زبان کی بیماری ہوگی کہ ہر جگہ بول رہی ہے، اور لسان اللہ کے لیے خاموش بیٹھی ہوئی ہے. بیٹھے ہیں نا نیب مجیدی صاحب، انگلینڈ میں بھی ممبر پہ عرض کر رہا ہوں، آپ کے 4 مصرے پڑھے تھے کہ اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار. تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے، جب ہو بیاں فضائل مولائے کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو یہ کیا چیز ہے زبان صاحبہ کہ ہر معاملے میں بولیں گی، منہ کے مکان سے ہوٹوں کے میدان پر آ جائیں گی، علی کے معاملے میں نہیں کھولیں گی. پوچھا جائے گا زبان سے تم نے کیا کیا، تو ہاتھوں سے بھی پوچھا جائے گا ان ہاتھوں سے تم نے کیا کیا. یہ ہاتھ دو ہی کام کے لیے ملے ہیں، یا تو تائید قدیر میں اٹھانے کے لیے ملے ہیں، یا عباس کا ماتم سینے پر سجا دے. نام کا کام ماشاء اللہ.
سب کے سروں پر جناب امیر کی ولایت کا سایہ باقی ہے۔ ام الفضائل، شہزادی کا لقب ام الفضائل، فضائل کی ماں، ابو الفضل نے جناب۔ اب کوئی اندازہ لگائے وہ ترازو ہی نہیں بنی جو عظمت علی کو تولے، جس کی شریک حیات فضائل کی ماں ہو، جس کی تمنا فضل کا باپ ہو۔ عزیزوں، ناموں کا علم، اسی لیے ناموں کا علم عطا کیا کہ اگر خالی ناموں کا علم ہو جائے تو دنیا سدھر جائے۔ ناموں میں تاثیر ہوتی ہے۔ آخری بات سنیں اور گفتگو میں تمام کروں۔ ناموں کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک جرمن کا سائنسداں، اس نے ایک ریسرچ کی ہے کہ اگر کوئی صحیح تلفظ کے ساتھ یا اللہ کہتا ہے، جو صحیح لہجہ ہے عربی کا، یا اللہ کہتا ہے تو کئی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر صحیح تلفظ کے ساتھ کوئی آدمی یا اللہ کہے گا تو ایک تو کبھی اس کا دماغ بے قابو نہیں ہوگا، پاگل نہیں ہوگا، دوسرے اسے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا، اس کا بی پی کبھی ہائی نہیں ہوگا۔ کوئی مسلمان نہیں ہے، ایک ملحد جو کسی دین میں یقین ہی نہیں رکھتا، وہ کہتا اس کا سبب یہ ہے کہ جب آدمی کچھ کہتا ہے تو زبان چلتی ہے، اس زبان کی نوک منہ کے اندر مختلف علاقوں سے ٹکراتی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ منہ کے اندر مختلف نسوں کا جال ہے اور ہر نس جسم کے کسی نہ کسی حصے سے کنیکٹ ہے۔ وہ کہتا ہے میں نے ریسرچ کی ہے کہ جب کوئی یا اللہ کہتا ہے تو اگر صحیح طریقے سے یا اللہ کہتا ہے تو زبان کی نوک ان نسوں سے ٹکراتی ہے جس میں ایک کا تعلق دماغ سے ہے، ایک کا تعلق دل سے ہے۔ زبان ڈالتی ہے پریشر، یہ بن جاتا ہے ایکیو پریشر، طریقہ علاج۔ اور کہا یہ زبان کی نوک جو دباؤ ڈالتی ہے تو نہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، نہ دماغ خراب ہو سکتا ہے۔ آج دنیا نے ترقی کی، دیکھیں یہ ہے مقصد علم۔ چلیے آج علم نے بتایا کہ یا اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے، کل پتا چلے گا یا علی کہنے سے۔ کہنے سے کیا ہوتا ہے، یا عباس کہنے سے کیا ہوتا ہے۔ یہ ناموں کا علم، ان کے ناموں میں علم بھرا ہوا ہے۔ مقصد علم ہی یہی ہے کہ ان کے ناموں پر غور کرو تو علم تک پہنچ جاؤ گے۔ امام پر، تمہاری اوقات کے امام پر غور کرو، تمہاری اوقات یہ خالی نام پر غور کرو، ان کے ناموں کا علم ہو جائے گا، تمہاری دنیا و آخرت دونوں سدھر جائے گی۔ عزیزان گرامی، بس آج کی گفتگو تمام ہو رہی ہے انشاءاللہ۔ کل پرسوں نرسوں 3 دن اور بچے ہیں اور بہت اہم گفتگو آپ کی خدمت پہ کرنا ہے۔ میں ہر عمر و ہر سن کے لوگوں کو مد نظر رکھ کے گفتگو کرتا ہوں تاکہ ہر سن کے اعتبار کے لوگ، بزرگ تو ہمارا حوصلہ بڑھانے کے لیے آتے ہیں، ہمارے جناب جعفر امام صاحب، ہمارے ناظر عباس صاحب اور دیگر کنٹوری صاحب بزرگان ہمارے، میں اپنے نوجوانوں کے لیے عرض کرتا رہتا ہوں، ہمارے عارف آغا صاحب بیٹھے ہیں، درمیان صاحب بیٹھے، تاکہ ہر سن کا اور ہر عمر کے افراد اس تبرک علم در اہل بیت سے استفادہ کر سکیں۔ مقصد علم یہی ہے کہ آدمی غور کرے تاکہ کسی طرف سے بھی آئے در اہل بیت کو پہنچ جائے۔ علم کا مقصد ہی ہے، میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ اللہ نے جو ہفتے کے 7 دن رکھے تو ہر دن زیارت رکھی ہے کہ اس دن اس امام کی زیارت، اس دن اس امام کی زیارت۔ مقصد یہی ہے کہ تم دین کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہے ہو، چلو دن کے ذریعے پہنچ جاؤ۔ تم دین کے ذریعے نہیں پہنچ پا رہے ہو، آؤ دن کے ذریعے آؤ۔ پیر کا دن آئے حسن و حسین تک پہنچ جاؤ، منگل کا دن آئے 3 اماموں تک پہنچ جاؤ، بدھ کا دن آئے 4 اماموں تک پہنچ جاؤ، جمعرات کا دن آئے 11ویں تک پہنچ جاؤ، جمعے کا دن آئے 12ویں تک پہنچ جاؤ، ہفتے کا دن آئے رسول تک پہنچ جاؤ، اتوار کا دن آئے علی تک پہنچ جاؤ۔ دیکھیے اتوار جسے عہد کہتے ہیں مولا علی کے نام سے منسوخ کیا گیا، تو وارے میرے مولا
جو دن علی سے منسوب ہوا اس دن پوری دنیا میں سب کی چھٹی ہو جاتی ہے. جس دن علم کا دروازہ کھلا سب کی دکانیں بند ہو جاتی ہیں. فرصت کے دن تک اچھا مشغول ہو علی کے پاس نہیں آؤ گے اور سب کی چھٹی کر دی جائے گی. اب کہاں جاؤ گے؟ جانے گرامی مقصد علم یہی ہے. نہ جانے کیا کیا پھیلا ہے. انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کوئی نئے رخ سے گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں ادھر 2-3 برس سے, تاکہ اپنے نوجوانوں کو کچھ استفادہ کرنے کا موقع ملے. اور یہی مقصد مجلس ہے. یہ اتنا بڑا مجمع جو مولا کے صدقے میں مذلیل و حقیر و گناہگار کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میں اسے اپنی شہرت کا ذریعہ بناؤں, یہ اس لیے ہے کہ در آل محمد تک پہنچانے کی کوشش کی جائے, خیروں کو اور اپنوں کو معرفت اہل بیت کی کوشش کی جائے, اور 2 آنسو مولا حسین کے نام پر نکالے. اس لیے کہ فضائل کے دریا بہا دیے, لیکن اگر 2 آنسو آنکھ کے دریا سے نہ نکلے تو مقصد مجلس حل نہ ہوا. اس لیے کہ آپ بیٹھیں اپنے مولا کے فضائل سننے. کوئی مولا علی کا عاشق ہے تو فضائل علی سننا چاہتا ہے. بہنیں بیٹھی ہیں شہزادی کی کنیزیں اپنی شہزادی کے فضائل سننا چاہتے ہیں. نوجوان بیٹھے ہیں اپنے آقا عباس کے فضائل سننا. ایک دکھیا ماں بیٹھی ہے جو اپنے لال پر رونے کے لیے آتی ہے. اس نے ایک تمنا کی تھی, بابا میرے لال پر روئے گا کون, اور یہ زمانہ تو اور رونے کا ہے. میں چلا کر چکا ہوں آپ کی خدمت میں کہ 10 محرم غم کے ختم ہونے کا دن تھوڑی ہے. 10 محرم تو اور اضافہ غم کا دن ہے. جیسے جیسے تاریخیں بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے آل محمد کے اوپر مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں. بعد قتل شاہ آدھا کا بہا یہ ہو گیا, گھر جلا کے خاک کر ڈالا رسول اللہ کا. پریشان یا بسند بازو زینب و کلثوم را, سوقیا ہندر گلوے سید سجاد را. بڑی مصیبت کا روز ہے, بڑی مصیبت. میں نے کل بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے مسائل پڑھے تھے. خدا کی قسم اگر میں کوئی وعدہ تو نہیں کرتا ہوں, اگر موقع ملا تو آخری دن خالی امام حسین کے مسائل پڑھنے کے لیے, حالانکہ میں اتنی دیر پڑھوں گا نہیں, میں بتا رہا ہوں آپ کو 2 گھنٹے چاہیے. اس لیے کہ مجمع کے سامنے پڑھنا تو مجمع کے سامنے خدا کی قسم کتاب دیکھ کے آدمی پڑھ نہیں سکتا. اور ہمارے علماء نے بڑی محنتیں کی ہیں, مجھے نے کہا کہ اور کچھ ایسے مصائب ہیں آپ دیکھیں گے کہ عربی کی عبارت ہے. مثال کے طور پر عربی کی عبارت میں 10 جملے لکھے ہیں, نیچے اردو کا ترجمہ ہوتا ہے, تو اوپر عربی میں 10 جملے ہیں اور نیچے 5 جملوں کا ترجمہ کیا, 5 کا نہیں کیا. اس کے نیچے نوٹ لگایا ہے کہ ہماری ہمت نہیں ہے کہ ہم ان جملوں کا ترجمہ کریں. ہماری ہمت. عزیزوں بہت مسائل کے معاملے میں بہت دیر سوچتا ہوں, اس کے بعد پڑھتا ہوں کہ پڑھنے کا ماحول ہے کہ نہیں ہے. اہل بیت اطہار کو اہل بیت اطہار ہیں. خدا کی قسم کچھ ایسی چیزیں ابھی ہم ناظر عباس صاحب کی بیٹی کے یہاں پڑھ رہے تھے مجلس, تو اصحاب حسین کچھ ایسے واقعات ہیں خدا کی قسم کہ میں ممبر سے عرض کر رہا ہوں, میرے بچے قربان ہو جائے مولا حسین کے غلام. جناب وہب کلبی مولا حسین ہیں, جناب عباس ہیں. جناب وہب کلبی کے 1-2 جملے آپ سن لیجیے اور گھر پر سوچیے گا. 24 ذی الحجہ کو شادی ہوئی تھی ان کی, عید مباہلہ کے دن, اور 10 محرم کو شہید ہوئے. 17 دن صرف شادی کو ہوئے تھے. ایک چیز میں کئی سال پڑھ چکا ہوں کہ جب یہ خون میں ڈوب کے اپنی ماں کے پاس آئے تو کہا اماں آپ مجھ سے راضی ہو گئی؟ تو
ماں نے زلفوں میں انگلیاں ڈالی اور سر کو جھٹکا دیا، تو کہا ابھی ہم راضی نہیں ہوئے ہیں، تو کب راضی ہوئیے گا؟ کہ جب تیرا سر کٹ کے میرے آقا کے قدموں میں پہنچ جائے۔ میں آپ کو ایک روایت جو میں نے ابھی اسی سال پڑھی کتاب، وہ میں آپ کو سنا دوں، تو میں دیکھتا ہوں میں کیا پڑھ سکتا ہوں۔ جناب وہب کلبی کی زوجہ ابھی 17 دن ہوئے شادی کو۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نظر میں چونکہ اہل بیت اور ان کے اصحاب اور ان کے چاہنے والوں کی عظمت کا سن اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں ان کے سن بشری کا احساس نہیں ہوتا۔ جناب وہب کلبی کا سن تھا صرف 22 سال کا۔ 22 سال کے لڑکے کی شادی 15 یا 16 سال کی لڑکی کے ساتھ تو ہوگی نا۔ ان کی دلہن کا سن تھا 15 یا 16 سال۔ جب وہب جانے لگے دوبارہ میدان میں تو امام نے دیکھا کہ دلہن دولہا کا دامن پکڑے ہوئے ہے اور رو رو کے کچھ کہہ رہی ہے۔ تو مولا نے بہن سے کہا کہ دیکھو بیوی یہ کیا کہہ رہی ہے، اگر یہ روک رہی ہو وہب کو تو کہو کہ میں نے بیعت اٹھا لی، جائے، اس کے رتبے میں فرق نہیں آئے گا، دلہن کو لے کے چلا جائے۔ بی بی زینب گئی اور روتی ہوئی آئی، کہ وہ جانے سے روک نہیں رہی ہے، وہ کہی آقا سے یہ وعدہ دلوا دے کہ جنت میں تو مجھے اپنے ساتھ رکھے گا۔ یہ تو آپ نے بہت سنا، یہ بہت سنا ہوگا، اور میں دیکھیں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ کوئی بنائی ہوئی باتیں یا دماغ سے تیار کیے ہوئے پلاٹ نہیں ہیں کہ ہم نے دماغ میں سوچا کہ چلو یہ پڑھ دینا۔ ساتویں امام گواہ ہیں، قوت گویائی سرچ کر لیں، جو کتاب میں ہمارے علماء نے لکھا ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہب کلبی کی زوجہ نے کہا وعدہ دلوا کہ جنت میں جا کے تو مجھے بھولے گا نہیں، مجھے اپنے ساتھ رکھے گا۔ امام نے کہا کہہ دو کہ ہم ضامن ہیں۔ لیجیے وہب کلبی میدان میں آئے۔ اب دیکھیں اتنی شہادتیں خدا کی قسم کہ خالی شہادتیں پڑھنے کے لیے مہینوں چاہیے کہ کس کی کیسے شہادت ہوئی۔ جناب وہب کلبی کے بھی دونوں ہاتھ کاٹ ڈالے گئے تھے۔ 3 شہید ہیں کربلا میں جن کے ہاتھ قلم ہوئے، ایک وہب کلبی جن کے میدان میں ہاتھ کاٹے گئے، ایک زہرا کا لال عباس، اور ایک آخری لمحہ تھا مولا حسین کا۔ آپ نے سجدے کے لیے مٹی کو جمع کیا تھا، سر کو جھکایا تھا، ایک 7 سال کا بچہ نکلا، ہائے میرا چچا کہہ کے اپنے ہاتھ مولا حسین کے اوپر کیے، تلواروں سے ہاتھ کاٹ ڈالے گئے۔ یہ بالکل اتھینٹک کتابیں ہیں جن سے میں آپ کو انشاءاللہ روتے ہوئے اٹھیے گا۔ جناب وہب کلبی کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، دھیان میں رکھیے گا، دونوں ہاتھ کٹے ہوئے۔ زوجہ کو ابھی چھوڑ کے آیا تھا، ابھی دونوں ہاتھ کٹے تھے اس کے کہ اس نے پیچھے سے جناب وہب کلبی نے کسی کے دوڑنے کی آواز سنی۔ اب جو دوڑ کے دیکھا تو دیکھا اس کی دلہن، ایک جو چوب خیمہ ہوتا ہے وہ نکیلا ہوتا ہے، اسے ہاتھ میں تلوار کتاب پکڑے ہوئے دوڑتی ہوئی آ رہی ہو، کہہ رہی ہائے میرا آقا۔ وہب کلبی ارے غیرت دار، مولا حسین کا چاہنے والا، ہاتھ تو ہے نہیں، کتاب میں لکھا ہے ہاتھ تو ہے نہیں، ایک مرتبہ اٹھے اور زوجہ باپنے کو گرایا اور دانتوں سے چادر پکڑ کے کھینچی، ارے کہاں چلی جا رہی ہے؟ اپنے دانتوں سے اپنی دلہن کا دامن پکڑا اور کھینچ رہے ہیں، کہاں جا رہی ہے؟ کہ آقا با جان دینے جا رہی ہے۔ اب جو کتاب میں لکھا ہے وہب کلبی نے کہا کہ یہ بتا، ابھی تو تو میرا دامن پکڑے ہوئے تھی اور جنت کا وعدہ لے رہی تھی، اب یہ دوڑتی ہوئی تو خود کیوں آ گئی؟ کہ تجھے کیا بتاؤں کیوں آ گئی؟ کہ بتا کیوں آ گئی؟ کہ میں خیمے کے اندر تھی، میں نے دیکھا دروازے پر بیٹھا ہوا حسین رو رہا ہے، میرا آقا رو رہا ہے، کہنا واہ غربتا واہ غربتا۔ مولا حسین رو رہے، ہائے غریبی، ہائے دوستوں، کیا پڑھا جائے گا؟ کتنا پڑھا؟
علوی آپ کی غیرت کو سلام. زوجہ میدان میں آئی, ہاتھ نہیں تھے, دانتوں سے دامن پکڑ کے کھینچ لیا کہ زوجہ میدان میں دشمنوں کے سامنے نہ جانے پائے. اے وہبے کلبی, عباس کے دل سے پوچھ لے, عباس کے دل سے پوچھ, شام غریبہ میدانیوں کے سروں سے چادریں جن رہی. آج شب جمعہ ہے, خدائے جناب عباس سے سنیں, مسائل بھی آپ جناب عباس سے سنیں. 2-4 منٹ میں مجلس تمام. جناب وہب کلبی کی غیرت کا عالم یہ ہے, آپ آقا عباس کی غیرت کا اندازہ لگائیں. بہت سے لوگ درگاہ جا چکے ہیں, بہت سے لوگ ابھی درگاہ زیارت کرنے جائیں گے. روزے اتنے ہیں مگر شب جمعہ جس سے پوچھیے کہاں جا رہے ہو, کہ درگاہ عباس جا رہے ہیں. ہماری ماں بہنیں, کوئی مصیبت آتی ہے, بچہ بیمار ہوا, پریشانی ہوئی, بیاض نکالی, اے جان و دلے ہے در کرار علمدار, جناب عباس کو پکارتی ہیں. یہ جو ان کو ورثہ ملا ہے کہ کوئی مصیبت پڑی درگاہ دوڑی چلی جائے, یہ کہاں سے ملا؟ یہ کربلا سے ملا ہے. کربلا جب بھی کسی شہید کا لاشا آتا تھا, سیدانیاں ماتم کرتی تھی, بیان کرتی تھی. جناب علی اکبر کا لاشا آیا, سیدانیوں نے بیان کیے, واہ اکبرہ. جناب قاسم کا لاشا آیا, شریف لوگ بیٹھے ہیں, عزت دار لوگ بیٹھے ہیں, اللہ سب کی عزتوں کو سلامت رکھے. آپ محسوس کریں گے, جناب اکبر علی اکبر کا لاشا آیا, بیویوں نے ماتم کیا, واہ اکبرہ. جناب قاسم کا لاشا آیا, ماتم کیا, واہ قاسمہ. لیکن جناب عباس کا لاشا تو آیا نہیں تھا, علم آیا تھا. مولا حسین علم لے کے آئے, خیمے کے اندر علم لٹا دیا گیا. اب عباس کے علم پر ایک ماتم ہوا تھا, وہ سن لیجئے. جب عباس کا علم آیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا آوازیں آتی واہ عباسا, مگر واہ عباسا کی آوازیں نہیں آئیں. زینب نے بیویوں کو بلایا, چادر کو پھیلایا, ماتم یہ شروع ہوا, واہ عزتا, واہ حرمتا. عزت کا ماتم ہوا, حرمت کا ماتم, واہ عزتا, واہ حرمت. ہمارے آقا عباس, ہمارے مولا, عزت و غربت کا ماتم ہے. عباس, مولا حسین جب رخصت آخر کو آئے ہیں تو بیویوں کے خیمے میں آنے سے پہلے تو پورا رجس موجود ہے کہ امام حسین نے ایک ایک کا نام لے کے پکارا, اینا یا حبیب, اینا یا سعید, سب کے نام ہیں اس رجس میں. جو آپ نے پکارا ہے کہاں گئے میرے شیروں, نام لے لے کے پکارا ہے کہاں گئے میرے دوستوں. حسین آواز دے رہا ہے, تم جواب دے. اس رجس میں سب کے نام ہیں, جناب عباس کا نام نہیں ہے. آخری وقت خیمے میں آنے سے پہلے آپ رجس کہہ لیجئے, نوحہ کہہ لیجئے, اس سے جناب عباس کا نام نہیں ہے. دوستوں کو زبان سے پکارا, ایک بڑے سے خیمے میں آئے, جناب عباس کا نام نہیں لیا. سب کو پکارتے رہے لیکن اس خیمے میں آ کے رونے لگے. وہ کسی اور کا خیمہ نہیں تھا, عباس دلاور کا خیمہ. ایک شعر کہا ہے مولا حسین نے, عباس تو نے حسین جیسے صابر کو رلا دیا. یہ میں نے تمام کہا, وہ عباس. بیویاں ہیں تو عباس, مولا حسین ہے تو عباس, سید سجاد ہے تو عباس. مجلس تمام ہوئی, شام غریبہ آئی, ایک چھوٹا سا بچہ خیمے سے نکلا. راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہاں جا رہا ہے, اس بچے نے یہ کہا کہ سکینہ کا چچا کہاں ہے. اور مجلس تمام ہے, کب میں نے اشارہ کیا وہ دریا کے کنارے, تب بچہ دوڑتا ہوا گیا, عباس کے لاشے کو ہلانے لگا. وہ کہتا ہے میں نے سوچا میں دیکھوں ارے علی کے گھر کے بچے مصیبت کے وقت کیا باتیں کرتے ہیں. تب میں سمجھا شاید پانی مانگ رہا ہوگا, میں سمجھا کہہ رہا ہوگا مدینے پہنچا دو. کہتا میرا کلیجہ پھٹ گیا. بچہ عباس کے لاشے پہ آیا, سینے کو ہلایا, کہا عباس اٹھو, زینب کی چادر